عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، ہر سمجھدار انسان اپنے آگے کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے اور اس جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لگاتا ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں کل کون سی پریشانی سامنے آئے، کل کون سی ضرورت آ جائے. اگر میرا ہاتھ خالی ہوگا تو وہ پریشانی دور کرنے کے لیے اور اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے مجھے بڑی دقت اٹھانی پڑے گی. اس لیے میرا ہاتھ خالی ہے. دنیا میں ہر سمجھدار انسان اس راہ کو اختیار کر کے چلتا ہے. نادان انسان جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے. باپ نے بہت کچھ زمین جاگیر روپیہ پیسہ بینک بیلنس چھوڑا تھا، لیکن بس وہ اڑانے کی عادت نہیں ہوئی. آگے کی کوئی فکر نہیں. اب اس نے سارا اڑا دیا. ضرورتیں تو اس کے سامنے ہیں. اس کی ضرورت ہے، اس کی بیوی کی ضرورت ہے، اس کے بچوں کی ضرورت ہے. یہ ضرورتیں اس کے سامنے ہیں. اب ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا اس کے پاس کوئی سبب ہی نہیں تھا. تو پھر اتنے بڑے باپ کا بیٹا لوگوں سے سوال کرتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، دے جائے گا تو دے جائے گا. لوگوں کو کیا معلوم کہ اس نے سب اڑا دیا. اب وہ وعدہ کیا لیکن وعدہ پورا نہیں کر سکا. جس سے لیا تھا اب وہ چھپ رہا ہے.
کسی دن مٹ بھیڑ ہو گئی، بھائی وہ تمہارے پیسے دینے ہیں لیکن ذرا ابھی، پھر بچاؤ کر لیا، پھر ایک دن ملاقات ہو گئی، تو کیا بات ہے؟ ابھی صاحب آپ سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ کرنی ہے کہ ذرا آپ زکات نکالو تو میرا خیال رکھنا، تم کہہ رہے ہو وہ جائیداد جاتی روپیے پیسے بینک بیلنس کا رکھا، تو بڑے بات تو بیٹھے ہو اور تم زکات کی باتیں کرتے ہو، یہ نوبت پہنچ گئی۔ اس امت کو اللہ نے ایسے نبی دیے ہیں کہ کسی امت کو ایسے نبی نصیب نہیں، سب نبیوں کے نبی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے لیے ضروری تھا کہ آنے والے نبی آخر الزماں پر ایمان لائے، ایک نبی آنے والے، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، جب اتنے بڑے نبی دنیا سے گئے، ہر ایک کو جانا ہے، دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں اور دنیا میں آنے والا سدا رہنے والا نہیں، تو جیسے کوئی بڑا باپ جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی جانے والے نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا، تو اتنے بڑے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کے لیے کیا چھوڑا، امت کو خالی ہاتھ دوسروں کا محتاج بنا کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مالدار غریب مرد عورت جوان بوڑھا شہری دیہاتی کسان تاجر، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سرمایہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے چھوڑا ہے۔ ترکت فیکم امرین، پھر آگے فرمایا آنے دو حالات، آنے دو فیشن، آنے دو بے دینی بد دینی لا دینی، آنے دو عیاشیاں اور آنے دو جانور پنا، میں تمہارے لیے وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، شرط ہے اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا ابدا، کوئی ماں کا پوت پیدا نہیں ہوا جو تمہیں گمراہ کر دے، جو تمہاری کمائیوں کو حرام کر دے، تمہاری زندگیوں میں خرافات پیدا کر دے، تمہاری شادیوں کو رسومات سے بھر دے اور تمہارے آپس میں دنیا دنیا کی وجہ سے لڑائی پیدا کر دے، لن تضلوا ابدا۔ بڑی بڑی فیکٹری والے کارخانے والے مشینریاں بناتے ہیں، تو پہلے تو گارنٹی دیتے تھے، اب کیا دے رہے ہیں؟
کیا دے رہے ہیں؟ کہتی شیشہ کیا دے رہے ہیں؟ وارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ بدل دیں گے، ریپیئرنگ کر دیں گے. کیا دنیا والے گارنٹی دیں اور کیا وارنٹی دیں؟ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ان دو سرمایوں کو پکڑنے والے کے لیے اور ان دو سرمایوں پر اپنی زندگی گزارنے والے کے لیے ایک گارنٹی دے رہے ہیں، لن تضلوا ابدا. معمولی چیز نہیں ہے، تم کو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا، تم کو کوئی صراط مستقیم سے ہٹا ہی نہیں سکتا. یہ سرمایہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کا پورا ہوا اس امت کے لیے. لیکن صحابہ کرام نے اس سرمایہ کی قدر کی، اپنے آپ کو اس پر جمایا، اور اتنا ہی نہیں، اس سرمایہ کو امت میں پھیلایا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسجد میں ہیں. سرمایہ یہاں تک پہنچا. اب صحابہ کرام کو دین سے ہٹانے کے لیے کیا نہیں کیا گیا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے ایک کمرے میں بند کیا اور ساتھ میں ایک بدکار عورت کو بھی بند کیا ساتھ میں، اور شراب کی بوتل میں رکھ دی، اور عورت سے یہ کہا کسی بھی طرح اس کو پھنسانا. دو راتیں 3 راتیں جب دروازہ کھولا، عورت نے کہا مجھے کس کے ساتھ تم نے بند کیا تھا؟ کوئی لوہا تھا یا لکڑی تھی؟ نہ مجھے ہاتھ لگایا نہ بوتل کو ہاتھ لگایا، کون سی چیز نے بچایا؟ یہ سرمایہ. حالات تو آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں جمانے والی چیز مال و دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، دھندا کاروبار نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کی کتاب، کیا کرنا ہے قرآن دیکھ لو، کیسے کرنا ہے آپ کی سنت دیکھ لو. یہ دو سرمایہ، یہ جو محنت ہو رہی ہے، نکلو نکلو نکلو، یہ خالی نکلنا نہیں ہے، اپنی زندگی کو ان دو بنیادوں پر لانا ہے. یہ حکم اللہ کا، طریقہ پیارے نبی علیہ السلام کا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بظاہر میں سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت گئی. جماعت کے امیر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملک عیسائیوں کا تھا. بادشاہ کو پتا چلا کچھ عرب آئے ہیں، بلایا اور بلا کر یوں کہا اگر تم ایک کام کرو تو میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دے دوں. یا کہ تم عیسائی بن جاؤ، یعنی اسلام چھوڑ دو، سیدھا بار ایمان پر. لیکن ان دونوں چیزوں کو محنت کر کے اپنی زندگی میں تھامے ہوئے تھے.
عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کہہ رہا؟ تیری پوری سلطنت اور دنیا میں جتنی سلطنتیں ہیں سب مجھے مل جائیں، ایک لحظہ کے لیے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا چیز کی؟ آج 2 پیسوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے، معمولی رقم کے لیے بھائی کی عزت نہیں کرتا ہے، معمولی مکان کی سہولت کے لیے سود لے لیتا ہے، معمولی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دورے پاس کراتا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اب اس نے لالچ کے ذریعے سے ہٹانا چاہا، یہ وہاں کام نہیں آیا، اب ڈرانے کی شکل پیدا کی، غلاموں سے کہا کہ اس کو سولی پہ چڑھاؤ اور تیر چلاؤ، لیکن مارنا نہیں ہے، ڈرانا ہے، دائیں بائیں اگل بگل تیر چلے اس کو لگے نہیں۔ لٹکایا، تیر چلائے، لیکن کوئی اثر نہیں۔ بادشاہ کو خبر دی کہ تو کوئی اثر۔ کہا اچھا دیگ میں پانی ڈالو اور پانی کو ابال آ جائے، پورا گرم ہو جائے، ان کو لے جاؤ اور ان کو ڈالنے سے پہلے ایک آدمی کو اور ڈال دو تاکہ وہ دیکھ لیں۔ ایک آدمی کو ڈالا، ہڈی آلر چمڑی جل کر ختم۔ اب حضرت عبداللہ سے کہا گیا کہ تم کو اس میں ڈالنا ہے۔ جیسے فرعون کی باندھی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، فرعون کو پتا چلا کہ یہ مجھے خدا نہیں مانتی ہے، تو اس نے تیل گرم کروایا اور سمجھایا، اور اس ماں کے سامنے چھوٹی بچی کو ڈالا، ہو گئی، لیکن اس کڑھائی میں گرنے کے ساتھ چھوٹی بچی بولی، امی گھبرانا مت، میں جنت میں ہوں۔ اب ماں کے سامنے بچی کو ڈالا جائے، پھر بڑی بچی کو ڈالا، بڑی بچی نے بھی وہی کہا، امی میں جنت میں ہوں۔ اب وہ باندھی کی باری آئی تو باندھی رونے لگی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہ میری ایک درخواست ہے، میری اور میری دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ ڈالا، وہ بھی گئی۔ تقریباً 2000 سال کے بعد آپ علیہ السلام کی معراج ہوئی، آپ بیت المقدس گئے تو راستے میں ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، 2000 سال پہلے فرعون نے بطنی باندھی اور 2 بچیوں کو کڑھائی میں ڈال کر بھونا تھا، اور یہاں ان کی قبر ہے تینوں کی، ایک ماں سے خوشبو آ رہی۔ قربانیاں ضائع نہیں جاتی۔ کس چیز نے جمایا اس باندھی کو، تو بتاؤ۔ آج جماوٹ نہیں ہے، پتہ نہیں آدمی کس وقت بسر جائے۔ تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جب کڑھائی میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو رونے لگے، تو وہ سمجھے کہ شاید ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے خبر دی بادشاہ کو، یہ رو رہے ہیں، کہا بلاؤ، ابھی بھی موقع ہے۔ جب بلایا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا نادان اس لیے نہیں روتا کہ میں ابھی شہید ہو جاؤں گا، میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کا موقع آیا، ہائے میرے پاس ایک ہی جان ہے، اگر میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو آج ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، محنت نہ ہونے کے نتیجے میں امت سے آپ علیہ السلام کا چھوڑا ہوا سرمایہ زیادہ، یہ تو ایسا حال ہے جیسے وہ بڑے باپ کا بیٹا زکات مانگ رہا ہے۔ ارے تیرے باپ تو زکات دینے والے تھے، کئی غریبوں کے گھر چلانے والے تھے، اور تو زکات کا مال۔ یعنی نبی علیہ السلام ایسا کامل و مکمل دین لے کر آئے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، کمائی سے لے کر خرچ تک، شادی سے لے کر میت تک، معاشرے سے لے کر معاملات تک، ہر گوشے کی رہبری ہے۔ اب تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیا میں لوگ بالوں کی کٹنگ کیسے کراتے ہیں، یہ تو بھیک مانگ رہا ہے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگ اپنا چہرہ کیسا بناتے ہیں، تو بھیک مانگ رہا ہے مجھ سے۔ اور تو یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ بنگلو بنانے کے لیے، کاروبار سجانے کے لیے بینک میں سے کیسے لون و سود لیتے ہیں، تو یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ کہاں گیا سرمایہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے ایک ایک فرد کو دینے والا بنایا تھا، لینے والا نہیں بنایا۔ لیکن محنت چھوٹی ہے۔ جوانوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، کاروبار والوں کو دیکھو، کون سی راہ پر ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہارے کاروبار حرام کے ہو جائیں گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جانوروں کی دموں کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، دھندا کاروبار، اس زمانے میں جانور، اس زمانے میں دھندا کاروبار، جس لائن کا بھی دھندا ہو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر، زمین و جائیداد پر راضی ہو جاؤ گے۔ کیا نماز، کیا حلال حرام کی تمیز، کیا آخرت، کیا اپنے آپ کو بنانا، اپنے گھر میں اسلامی معاشرہ لانا، اور کیا دین کی محنت۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور دین کی محنت کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذل، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمینیں اوپر کو جا سکتی ہے، لیکن آقا کے فرمان میں رتی برابر فرق نہیں ہوگا۔ سلط اللہ علیکم الذل، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ دیکھ لو حالات دنیا کے، اور یہ ذلت نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ تم دین کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ یہ محنت اس کی ہے کہ دین کی طرف آؤ، دین کی محنت کی طرف آؤ، اور یہ دو سرمایہ جو کھویا ہے اس کو حاصل کرو، ورنہ دنیا کے حالات تو ایسے آئیں گے
جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کیسا ایمان؟ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان آنے کے بعد ہٹے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان آنے کے بعد ہٹ جائے گا، اس موقع پر ہٹے، ذریعہ کیا بنے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عبداللہ بن ابی سرح جن کا نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی، جو وحی آتی اس کو لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت اتری جس میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، قرآن نے جو تذکرہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ پھر اخیر میں ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والی ذات ہے جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ یہ ٹکڑا ابھی اترا نہیں تھا اخیر والا۔ اب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھ رہے ہیں، عرب تھے، انہوں نے اپنی زبان سے یہی بات کہی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور جبرائیل انہی الفاظ میں وہی لے کر آئے۔ باہر کا ماحول تو تھا کہ والعیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ سکھاتے ہیں، پھر اس کو قرآن بنا کر وہ پیش کرتے ہیں، یہ ہوا تو تھی۔ شیطان نے پھونک ماری کہ جو سنتے تھے وہ صحیح ہے، والعیاذ باللہ۔ میں نے کہا اور آپ نے سامنے فرمایا لکھ دو، یہ تو میری بات ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جبرائیل انہی الفاظ میں وحی لے کر آئے ہیں، مرتد ہو گئے۔ صحابی رسول مرتد ہو، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، ایمان پکاؤ، ایمان بچاؤ۔ خصوصاً آج کے زمانے میں دشمنوں کا ڈائریکٹ حملہ ایمان پر ہے۔ بعد میں وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ محنت خالی ثواب کی محنت نہیں ہے، یہ محنت اپنے ایمان کو پکانے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی محنت ہے کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ جیسے کسی آدمی نے اپنے بیٹے کو فورن بھیجا کمانے کے لیے، اب اس کے پاس انتظام نہیں تھا تو بیوی کے زیور بیچ کر بھیجا، یا اپنی زمین کا ٹکڑا کہ بھائی جو کمائے گا تو 2 بالہ زیور بن جائیں گے، 2 بالہ زمین لے جائیں گے۔ لیکن وہ گیا، اب بہت تلاش کی جاب و نوکری، لیکن کہیں ملی نہیں۔ روزانہ ابا سے بات، ابا یہاں گیا کارخانہ والے نے نہ کہا، یہاں گیا اس نے بھی نہ کہا، ڈرائیونگ کی کوشش کی تو کہیں نہیں ملی۔ اب اپنے بس کی اس نے کوشش کی، ابھی جب واپس آئے گا تو باپ کے دل میں جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ تسلی دے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں بیٹا، اپنی مقدر میں نہیں تھا، تو نے کوشش کی ہے۔ ہم بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا ایمان پکانے کے لیے اور اپنا ایمان بنانے کے لیے
اپنے بس کی کوشش کرتے رہیں گے تو کیا اللہ ہماری اس کوشش کی قدر نہیں کرے گا کہ میرے بندہ کوشش کر کے آیا ہے؟ اللہ تو اتنے قدرداں ہیں کہ کسی نے تختی شروع کی الف با تا تھا اور نیت یہ ہے کہ حافظ قرآن بننا ہے اور تختی پوری نہیں ہوئی تھی اور بن گیا. کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو حافظوں کے ساتھ اٹھائے. اتنی قدر کرنے والے ہیں. آپ کی محنت میں لگے تو صحیح, اپنے آپ کو لگاوے کھپاوے, اپنا ایمان بنانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنا ایمان پکانے کے لیے آدمی لگا رہے اللہ سے مانگتا رہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی کامل ایمان والوں میں ہمیں خدا شامل کر دے گا. اسی لیے محنت ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت لینی ہے, اتنی بڑی دولت لینی ہے تو کچھ تو قربان کرنا پڑے گا نا. کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے. جیسے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہلوان تھے, شاہی پہلوان, بادشاہ نے اپنے پاس رکھا تھا. بادشاہ گاہے گاہے ان سے دنگل کھلواتا تھا, کشتی کھلواتا تھا, اور یہ ہر کشتی کے میدان میں جیت جاتے تھے. تو بادشاہ اس کو اپنی عزت سمجھتا تھا کہ بھئی ہمارا پہلوان جیت گیا. ایک مرتبہ ایک بڑے میاں نے اعلان کیا اور یہ اعلان بادشاہ تک پہنچا کہ بادشاہ سے کہہ دو میں ان کے شاہی پہلوان جنید سے دنگل کھیلنا چاہتا ہوں. بادشاہ کو للکار دیا. بادشاہ نے کہا کہ تاریخ طے ہوئی, میدان تو طے تھا. اب جنید بھی میدان میں, بڑے میاں بھی میدان میں. اب بڑے میاں کی حالت ایسی کہ پسلیاں گننا ہو تو گن سکو. اب لوگوں نے سنا کہ یہ بڑے میاں, معلوم ہوتا ہے ان کے پاس کوئی بات ہے. بہت مجمع آیا. اب جنید بھی سوچ رہے ہیں پکڑوں تو کہاں سے پکڑوں, ہاتھی کی لڑائی بکری سے. اور بڑے میاں کھڑے ہیں اور جنید سے کہتے ہیں ڈرتا کیا, آ گیا. آئے اور آ گیا. پبلک دیکھ رہی. جب جنید بالکل قریب آئے, بڑے میاں نے کہا جنید میں پہلوان نہیں, میں پہلوان نہیں, میں سید گھرانے کا برا ہوں. کئی دنوں سے میرے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. آج میں میدان میں آیا ہوں. اگر تو نے مجھے جتنے کا موقع دے دیا اور تو ہار گیا, سید گھرانے کے چولہے جل جائیں گے. مول صاحب جانا ہے لیکن نندا, مول صاحب جانا ہے لیکن یہ وہ ٹھیک ہے, لیکن پیارے نبی علیہ السلام کا دین مٹ رہا ہے, سنتوں کے فجیتے ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر آدمی ہار جائے اور اپنے سارے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر دین کے تقاضوں کو قبول کر لے, مقابلہ ہوتا ہے. اب جنید بھی سوچ میں پڑ گئے, اگر بڑے میاں کو جیتنے کا موقع دیتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا, اور اگر میں جیت جاتا ہوں تو بڑے میاں کے چولہے جن کی نسبت پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں,
بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس موقع کو سنبھال لیتا ہے تو اللہ نواز دیتا ہے. جیسے بلخ ایک شہر ہے، وہاں سے ایک عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر سمرقند پہنچی. سمرقند بھی شہر ہے. لوگوں سے کہا محتاج ہوں، تو لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ سمرقند کا جو گورنر ہے، والی ہے، اس کے بعد تو چلی جا مسلمان. لیکن اب جو دروازے پر رہتے ہیں وہ جانے نہیں دیتے ہر ایک کو. جیسے ایک مرتبہ ایک فقیر آدمی کپڑے بھی ایسے بادشاہ کے محل کے گیٹ پر گیا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. تو وہ سنتری منتری نے کہا تو ملے گا؟ کہا میں ملوں گا. بادشاہ سے کہو تمہارے ساڑو بھائی آئے ہیں. اب خبر بھی دی بادشاہ نے کہا آنے دو. اب وہاں گیا تو حالت دیکھی. کون ہو؟ میں آپ کا ساڑو بھائی ہوں. تو بادشاہ نے بیگم کو بلایا، تمہارا بلی بھی آیا سر. عورت آئی، کون ہے؟ تو بادشاہ کو جلا لایا. اس بہانے سے گھس گیا تو آڈو بن کر. تو کہا بادشاہ سلامت، غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غریبی اور مالداری 2 بہنیں تھی. غریبی جو بہن تھی اس کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کیا، اور مالداری جو تھی لڑکی اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا. تو آپ نے بھی آڈو کیا کہ نہ کیا؟ اب یہاں اس عورت کو کوئی جانے نہیں دے رہا، اس لیے کہ بعد دفعہ چائے سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے. بڑی مشکل سے گئی. اب والی یہ سمرقند بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا بچی نے، میں سید گرانے کی بیٹی ہوں، میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مدد کے لیے آئی ہوں. اس سے بڑھ کر کون سا موقع؟ اب یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 15ویں صدی کے ہیں، یعنی 1500 سال کے بعد یہ واقعہ ہے آپ علیہ السلام کے. تو 1500 صدی گزرنے کے بعد نسبت سید گھرانے کی. تو وہ دین جس کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو قربان کیا، اپنے نوازوں کو قربان کیا، اپنے صحابہ کو قربان کیا، اس دین کا تقاضا آ جائے تو آدمی کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو 15ویں صدی کا سید ہے. اب اس کو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے. بھئی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں پیارے نبی علیہ السلام کا امتی ہوں. ٹھیک ہے میں نوکری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں، لیکن نسبت پڑ گئی ہے پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کی. اس وقت میں یہ سوچوں کہ ابھی نہیں تو بعد دفعہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو والی سمرقند نے یوں کہا چلی جا یہاں سے. بہت سے آتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم سید گھرانے کے ہیں. اگر تو سید گھرانے کی ہے تو گواہ پیش کر. اس نے روتے ہوئے کہا میں محتاج ہوں، پریشان حال ہوں، پردیس میں ہوں، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، میں گواہ کہاں سے پیش کروں؟ چلی جا یہاں سے. روتی ہوئی واپس آئی. جن لوگوں نے بھیجا تھا
ان کا کیا ہوا کہ نہیں کیا. بات پھیلتے پھیلتے ایک مجوسی کے کانوں تک یہ بات پہنچی. بے ایمان اس نے غلاموں کو بھیجا کہ اسی کوئی عورت آئیے دیکھو. کہا ہے عورت کو کہ دروازہ کھولو، دسترخوان لگاؤ، بستر بچھاؤ، سہارا اور آسرا دو اور اس کی مدد کرو. رات گزارنے کے لیے مکان دیا، کمرہ دیا، کھلایا پلایا، تعاون کیا. رات کو والی سمرقند نے یہ خواب دیکھا کہ جنت ہے، جنت کے دروازے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. تو والی سمرقند نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مکان کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا مواحد اور مومن کے لیے، توحید والا اور ایمان والا. تو والی سمرقند نے کہا میں مومن مواحد ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو مومن مواحد ہے اس پر گواہ پیش کر. میری بچی آئی تھی، روتی ہوئی تیرے پاس سے گئی تھی، تجھے ٹکڑا نہیں ملا تھا، اس وقت تم نے گواہ مانگے تھے، تو مومن مواحد ہے، گواہ پیش کر. آپ کھل گئی. اب پریشان ننگے پاؤں نکلا. رات گئی، بات گئی، پتا چلا مجوسی کی یہاں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا والی سمرقند نے. مجوسی باہر نکلا. کیا ہے گورنر صاحب؟ وہ بچی مجھے دے دو. تم جب باہر تھے اس وقت میں جنت میں تھا، اللہ نے مجھے ایمان بھی دیا اور اللہ نے مجھے جنت بھی دی. اب کیا لینے آئے ہو؟ رکھو مال تمہارا اور تمہاری گورنری پر رہو. تم دین مٹ رہا ہے، سنتوں کے فجیتے ہو رہے ہیں، دن بدن روزانہ ایمان والوں کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں. میری دکان، میرا دھندا، میرا کاروبار رکھو تمہارے پاس، اللہ کسی اور بندے سے کام لے لے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. آدمی موقع چوک جاتا ہے، برسوں کے بعد بھی موقع ہاتھ نہیں آتا. اب بڑے میاں کہہ رہے ہیں سید گرانے کا ہوں. اب جنید شاہی پہلوان آج تک لاکھوں کا انعام پانے والے اور لوگوں کی طرف سے داد مقابلہ پڑ گیا. اسی لیے مولانا افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کو کام بنانے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی کوئی تقاضا نہیں ہے، اپنے دھندے کاروبار میں لگو، اپنی کھیتی باڑی میں لگو، مقامی کام کرتے رہو. لیکن جب کوئی تقاضا آ جائے تو کام کو کام بنانے والا سارے تقاضے کو ایک طرف رکھ کر پیارے نبی علیہ السلام کی دین کی محنت کے تقاضے کو آگے رکھے. یہ ہے کام کو کام بنانا. جنید نے طے کر لیا سید گھرانے کی لاج رکھنی ہے. آپ کی طے کرو کہ پیارے نبی علیہ السلام کے دین کو سنبھالنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اب بڑے میاں تو جنید کو کیسے گرا سکتے تھے؟ تو بڑے میاں نے جنید کو پکڑا، جنید خود گر گئے. میں نے کہا ہاں بڑے میاں کا تو جھوٹ تھا. جنید کو پچھاڑ دیا اور سینے پر بیٹھ گئے اور دو چار مکے بھی مار دیے. دنیا دیکھ رہی ہے. بادشاہ کو پتا چلا میری ناک کٹوا دی تو نے. تیرے سامنے کون تھا جس کے سامنے تو ہار گیا؟ نکل جا یہاں سے. لوگوں نے تالیاں کی، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا. رات کو جنید سوئے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، کہا جنید تو نے میرے سید گرانے کے بوڑھے کی لاج رکھی ہے، اللہ تجھے اپنا ولی بنائے گا۔ ایک موقع تھا سنبھال لیا، ورنہ اسی پہلوانی میں زندگی پوری ہو جاتی۔ قربانی دینے پر اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ بات موقع ہوتے میرے بھائیوں، دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد چلی جائے گی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنا ایمان بناؤ، اپنا ایمان، اس لیے کہ ایمان ہی آدمی کو گمراہی سے بچائے گا، ایمان ہی آدمی کو خرافات سے بچائے گا، ایمان ہی آدمی کو سنت پر جمائے گا۔ ایمان ہمارا راس المال ہے، ایمان ہماری مولی ہے اور ایمان ہماری پونجی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط اتنی دینی زندگی مضبوط۔ اسی لیے کہتے ہیں ترتیبیں بناؤ، اپنے آپ کو کھپاؤ، اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے بس کی کوشش کرو، خدا ہماری آمد و مدد کرے گا۔ معمولی محنت نہیں ہے، بات موقع ہوتے ہیں جیسے اجتماع کا موقع ہے، آدمی اس وقت اپنی ترتیب سوچے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کسی چیز کے پانے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر اس بنیاد پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دو نعمت دیتی ہے نبی علیہ السلام والی، کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ زندگی کو اس پر ڈال دے۔ یہ دنیا جگ مارتی ہے، اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کہی تو بادشاہ نے کہا ہے تو لالچ میں بھی نہیں آئے اور گھبرائے بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، میری پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا مجھے اکیلے کو نہیں، میری پوری جماعت آ کے تمہاری پوری جماعت۔ تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بدبخت کی پیشانی پر بوسہ دینے سے مسلمانوں کا کام بن جاتا ہے، تو سستا سودا ہے، بوسہ دیا۔ اس نے پوری جماعت کو چھوڑ دیا۔ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبداللہ بن حذیفہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارگزاری سنی۔ جب یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سب پر واجب ہے کہ عبداللہ کی پیشانی پر ہم سب بوسہ دے، اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر بھی حالات آئے، ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالا۔ بعض مرتبہ وقت کا کیا تقاضا ہے اور اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ جیسے ایک بوڑھا اندھا آ رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حال کا امر، اب خطرہ ہے کہ سامنے ایک کھڈا اور گڑھا ہے، یہ نابینا بیچارہ اس میں گر جائے گا۔ اب کیا کرنے کا؟ نماز بچانے کی کہ بوڑھے کو بچانے کا؟ بولو تھوڑی دیر پہ مفتی بنو، کیا کرنے کا؟ بوڑھے کو بچانے کا۔ حالانکہ بوڑھا گرے گا تو جہنم میں جائے گا، زندگی خطرے میں پڑے گی۔ یہی ہے نا، شریعت یہ کہتی ہے نماز توڑ اور اس بوڑھے کو بچا لے، اس بوڑھے کو بچا لے۔ نماز کی نیت پھر باندھ سکتا ہے، اگر یہ گڑھے میں گر کر مر گیا تو دوبارہ تو اس کو زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ حال کا امر ہے، کیا کرنے کا۔ جیسے ایک عبادت گزار تھا،
عابد، ان کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی، وہ جھونپڑی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز کی نیت باندھ دی اور ان کی والدہ آئی اور ان کو نام لے کے بلایا۔ اب یہ دل میں کہنے لگے یا اللہ امی و صلاتی، ماں کا جواب دوں کہ نماز پوری کروں؟ دل فیصلہ کیا کہ نماز پوری کروں۔ حال کا ہم نہیں پہچان سکے کہ ابھی کیا حالات ہے اور ان حالات کا کیا تقاضا ہے۔ دکان سنبھالنے کا، دھندا سنبھالنے کا، کاروبار سنبھالنے کا، اپنے گھر پر عیش کے ساتھ رہنے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بچانا اور امت کو گمراہی سے بچانا، یہ تقاضا ہے۔ حال کا دوسرے دن ماں آئی، اور ماں باپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ گھر میں ہے ماں باپ اور وہ لڑکا دوسرے گھر میں ہے اور ہر جگہ نماز پڑھ رہا اور ماں نے پکارا عبداللہ۔ اب انداز یہ ہے کہ معمولی کام کے لیے بلایا ہے تو نماز نہ توڑ، لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے، گر گئے ہیں، فرض نماز توڑ۔ دوسرے دن ماں آئی تو انہوں نے پھر کہا یا اللہ امی و صلاتی، پھر فیصلہ کیا کہ نماز پڑھو۔ ماں چلو گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، یہ نماز میں ماں نے پکارا تو پھر انہوں نے اپنے دل میں امی و صلاتی، تو پھر فیصلہ کیا کہ نماز بچاؤ۔ اب ان کی ماں نے کہا اے اللہ جب تک یہ کسی رنڈی کا منہ نہ دیکھے تو اس کو مت مت دینا۔ چلی گئی۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا، لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، ایک فاحشہ عورت کو بھیجا کہ کسی طریقے سے عابد کو پھنسا، لیکن وہ تو پھندے میں نہیں آئے۔ ایک چرواہا بکریا چلا رہا تھا، فاحشہ عورت نے اس سے مکالمہ کروایا، یہاں تک کہ حمل ٹھہر گیا۔ بادشاہ تک بات پہنچی، حمل کی مدت پوری ہوئی، بادشاہ نے بلایا تو یہ بچے کو لے کر یہ عورت پہنچی، ان کو بھی بلایا اور بادشاہ نے کہا جھونپڑی جلا ڈالو مکا کے لیے۔ اب بادشاہ نے کہا منہ کالا کرو، گدھے پہ الٹا بٹھاؤ اور پورے شہر میں گھماؤ اور یوں اعلان کرو جو بدکاری کرے گا اس کی یہ سزا۔ وہ گھمانے والے یہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ عابد یوں کہتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کی یہ سزا۔ تو حیران ہے کیا بات ہے، یہاں تک کہ گھمانے والے اس کی ماں کے دروازے کے پاس سے گزرے، ماں دیکھ رہی ہے میری دعا اوپر گئی ہے، پر یہ نتیجہ بھگت رہا۔ جب گھما کر لائے تو بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا منہ کالا کرو، الٹا بٹھاؤ، گدھے پر یوں کہو جو بدکاری کرے اس کی یہ سزا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کی نافرمانی کرے اس کی یہ سزا ہے۔ عورت سے پوچھا کیا ہوا، تو عورت نے کہا اس نے مجھ سے منہ کالا کیا۔ یہ بچہ کس کا ہے، کہ ان کا ہے۔ 3 بچے بچپن میں بولے، ان میں سے ایک یہ، ان عابد نے بچے کے پیٹ پر انگلی ماری، بول تو کس کا ہے؟ میں تو کھلا چرواہے کا ہوں،
اب کیا سمجھ میں نہیں آتا. پھر بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا ہے کہ اصل میں یہ بات تھی 3 دن میری ماں آئی, میں وقت کا حکم نہیں پہچان سکا کہ مجھے نماز توڑ کر ماں کو جواب دینا چاہیے تھا, میں عبادت ہی میں رہا تو میری ماں کی بددعا لگی ہے مجھے, اس کا یہ نتیجہ. بادشاہ نے معافی مانگی, کہا بھائی ان کے لیے سونے کی جھوپڑی بناؤ, تو مجھے سونے کی نہیں چاہیے, وہی میری پرانی بنا دو. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرما کر کہتے تھے امت پر حالات آئیں گے جب امت حال کے امر کو پورا نہیں کرے, چاہے عبادت کر رہے, حال کا امر کیا, اس وقت کیا تقاضے ہیں, کیا چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک عنوان ہوتا ہے اجتماع اور ایک عنوان ہے دعوت کی محنت. اصل جو حال کے عمل کو پورا کرنے کے لیے قربانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے اور اللہ کے راستے میں جا کر اپنا بھی ایمان بچائیں اور امت کے ایمان کو بچانے کی تدبیر کریں. تیار ہو؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. تیار ہو؟ بس تیار ہو؟ اب بولو ہمت کے ساتھ, کون تیار ہے؟ عملت لحلمي عملت كثيرا وها